جب سوئیں میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اتنا ماحول تو گھر میں بنا سکتے ہو، قرآن کی تلاوتیں تمہارے گھر میں ہو سکتی ہیں۔ لے آؤ اپنا پرانا تشخص اور پھر دیکھنا انقلاب کیسے آئے گا۔ جب تک آدمی خود اپنے آپ کو بدلتا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی بھی حالت کو نہیں بدلتا۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، باہر جا کر کے حرام کھا رہے ہیں۔ یہاں پر فکر ہے فلسطینیوں کی اور باہر حرام کھانے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو حلال و حرام کی تمیز نہیں اور دعائیں بڑی بڑی کر رہے۔ کہاں سے اثر آئے گا؟ اخلاق و کردار دیکھو، حضور کی عزت کی بڑی فکر ہے لیکن اپنے چہرے پر حضور کی عزت لانا نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ ہے لیکن سنت کی بات کرو تو کہا مولانا لوگ کر لیں گے، تم کس کی عزت کی بات کے لیے سیریس ہو؟ تو پھر یہی تو بات آتی ہے، قول و فعل میں تم برابر نہیں، اس لیے رحمت الہی بھی تم سے دور ہے، مدد دور ہو گئی۔ باقی رہی بات، میرا ٹاپک یہی تھا، زندگی بھر ناک رگڑ لو، کوئی دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، اخیر میں ایک دن تو تم کو تانا ملے گا اور تمہیں راندہ بارگاہ کر کے دنیا نکال دے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی وفاداری چاہے زندگی میں ایک بار بھی کی ہو، رحمت الہی نے اس کو نیچے سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں میرے آقا سے وفاداری کی اور رب تعالیٰ کی حضور سچے دل سے وہ تائب ہوا ہے، مولا تعالیٰ نے اس کو عام لوگوں میں بھی نہیں رکھا، اٹھا کر کے بلندی پر پہنچایا۔ اس لیے ایک ہی زندگی میں دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہاری جماعت میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر تک رہا تو عذاب میں نازل کروں گا، عذاب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، پوچھا وہ کون ہے؟ فلاں فلاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا اٹھ جا، تو جلدی سے نکل، یہاں سے نکل جا، تیری وجہ سے عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اس کو نکال دیا، پتہ چل گیا سب کو کہ فلاں کو نکالا گیا ہے۔ جس بستی میں جاتا تھا اس کو لوگ دھکے دے کر نکالتے، تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پہاڑوں پر جا کر رہنے لگا، کوئی نہیں تھا، بیمار ہو گیا، نہ کھانا نہ پانی نہ رشتہ دار، کچھ نہیں۔ اب آدمی جب ٹوٹ جاتا ہے تو رونے لگتا ہے، کہا سچے دل سے توبہ کیا اور بارگاہ الہی میں کہنے لگا کہ مولا اگر میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں کہ تیری رحمت کم ہو گئی ہے تو پھر مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مولا تیرا نام ارحم الراحمین ہے۔ اس کی یہ دعائیں اللہ کو پسند آئیں، روتے روتے اس کی زمین بھیگ گئی تھی، اتنا رویا تھا۔ کہا آج مجھے دیکھ میرے رب، مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا قبول کی، تھوڑے ہی عرصے میں وہ مر گیا، بھوک پیاس شدت کی وجہ سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں پہاڑ پر میرے محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے، جائیں اس کے جنازے کا انتظام کریں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھا کون بندہ ہے اللہ کا محبوب جس کے جنازے کے انتظام کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ آ کے دیکھا تو وہی بندہ پڑا ہوا ہے جس کو بستی سے نکالا گیا تھا، جس کو جماعت سے نکالا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ غلط جگہ تو نہیں آیا۔ رب تعالیٰ سے پوچھا کلام کر کے کہ مولا یہی بندہ ہے یا کوئی اور ہے جو تیرا محبوب ہے؟ مولا نے فرمایا یہی بندہ ہے، یہی بندہ ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین موسیٰ علیہ السلام نے کی، اللہ کے نبی نے کی۔ اس کے بعد پوچھا رب تعالیٰ سے مولا تھوڑے دن پہلے تو اس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا اور یہ تیرا محبوب کیسے ہوا؟ سنو میرے عزیزو، میرے کل بیان کا خلاصہ یہی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ پاپی گنہگار تھا، خطاکار سیاکار تھا، لیکن اے موسیٰ جب وہ دنیا کو چھوڑ کر پھر میرے دربار میں جھک گیا تو میں نے اس کو دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر اپنی محبوبیت کا مقام عطا کر دیا۔ وہ رویا اتنا میری بارگاہ میں،
رویا اتنا میری بارگاہ میں کہ میں نے اس کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچا دیا. وہ ارحم الراحمین ہے. اسی لیے میرے عزیزو دنیا کے سامنے تم رو کے دکھا دو, دنیا کی عدالتوں کے سامنے بھیک مانگ کر کے دکھا دو, کوئی جج تمہیں چھوڑے تو مجھے بتانا, کوئی تمہیں معاف کرے تو بتانا, نہیں تمہاری سزائیں پکی ہیں, تمہاری گرفتاری پکی ہے, لیکن وہ ارحم الراحمین کی دربار ہے, اس کا دربار ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے چند دن پہلے, جو گنہگار جس کی وجہ سے عذاب الہی آنے والا ہے, عام گنہگار بھی نہیں تھا, لیکن وہ توبہ کیا کیا, اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب بندے کا انتقال ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیزو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آؤ اسی بارگاہ کو ہم راضی کرتے ہیں. اگر اللہ راضی ہو گیا تو کائنات کی ہمیں فکر کیا ہے, کیونکہ نہ یہ رزق دینے والی ہے, نہ یہ عزت دینے والی ہے, نہ یہ ذلت دینے والی ہے. سب کچھ جب دستے قدرت میں ہے اسے راضی کریں اور اسی کی رضا کے ساتھ دنیا سے جائیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنی رضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ایسی عطا کر مولا کہ دنیا داروں کے لیے ہم نہ جئیں تو تیرے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیو بہنوں, جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کے زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے, میں آپ کا مہربان قاری نور عالم. اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ایک دوسرے سنی مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجئے گا, کیونکہ ہم سے بہتر علماء کرام کے زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے. میں آپ کا مہربان قاری نور عالم. تو مفتی صاحب نے بہت ہی بڑی پیغام دے دی کہ کس کی وجہ سے گھروں میں پریشانی آتا ہے, کس کی وجہ سے گھروں میں غریبی آتا ہے, کیا ہم نے کروں. بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ہے, کیا میں بہت غریب ہوتے جا رہا ہوں, کون سی عبادتیں کروں, کون سی وظیفہ پڑھوں. تو یہ سب مفتی صاحب نے بتا دیے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کس وظیفہ پڑھنے سے گھروں میں غریبی نہیں آئے گا, کس پرابلم سے گھروں میں پریشانی آتا ہے, اس کی نشانی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. آج شروع سے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے ہوں گے تو ساری چیزیں آپ کو معلوم اور پتہ چل گیا ہوگا. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, نہ ہی وقت کو ہم آپ کو برباد کرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے اس ویڈیو کو سنی مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر لیجئے گا اور ایک دوسرے پاس ضرور شیئر کر لیجئے گا, ضرور سے ضرور. تو چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو چینل کو بھی ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اسی ویڈیو کے لے کر. بہت سارے اسلامک سوال آتے ہیں مجھ پر, تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. میں آپ کا مہربان قاری نور عالم. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.